نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم صدق اللہ العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین گرامی، آج کی نشست میں آپ احباب کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کتنے مہربان ہیں اس حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں چند ایک گزارشات کرنی مقصود ہیں۔ پروردگار عالمین سے دعا ہے میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے اور اپنی رحمت خاصہ اور اپنی مہربانی تمام اہل اسلام کے اوپر اس کا نزول فرمائیں۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن مقدس میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ میرے ان بندوں سے یہ بات ارشاد فرمائیں کہ جو اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر بیٹھے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے معاف فرمانے والے اور سب سے زیادہ مہربان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو عزیزان گرامی، دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی مہربانی ہے، کتنی رحمت ہے، کتنی شفقت انس اور محبت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، کتنی الفت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنے بندوں کے ساتھ، کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میں سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ اللہ پاک سب سے زیادہ معاف فرمانے والے اور اللہ پاک سب سے زیادہ مہربانی فرمانے والے ہیں۔ اور اسی طرح قرآن کریم میں ایک اور جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم، فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد بھی کیا، تو وہ لوگ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ پاک بڑا بخشنے والا اور بڑا زیادہ سب سے زیادہ مہربانی فرمانے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، میرا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، وہ لوگ جو ہماری آیات کے اوپر ایمان لائے ہیں، جب وہ آپ کے پاس تشریف لائیں تو آپ انہیں ارشاد فرمائیں فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، آپ ان کے اوپر سلامتی بھیجیں۔ اور آگے اللہ پاک نے بات ارشاد فرمائی کہ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اور انہیں یہ بات ارشاد فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت والے معاملے کو لازم قرار دے دیا ہے، انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ ثم تاب من بعدہ واصلح، اور بھی فرمایا کہ جو لوگ کہ انہوں نے اگر کوئی برائی والا کام کیا، برائی والا کام کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان لوگوں نے توبہ کر لی اور انہوں نے اپنی اصلاح کر لی، فرمایا فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، آپ انہیں کہیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والے اور سب سے زیادہ مہربان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور پھر اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہ میرے بندوں کو میرے بارے میں بتائیں، میرے بندوں کو میرے بارے میں بتائیں، انا الغفور الرحیم، کہ میں بڑا بخشش کرنے والا اور سب سے زیادہ مہربانی کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ میں ہوں۔ اور ایک اور مقام پر اللہ پاک نے بات ارشاد فرمائی کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر صبح سے لے کر شام تک اور پوری زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی نعمتوں سے میں اور آپ لطف اندوز ہوتے ہیں اور دیگر مخلوقات اللہ پاک کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتی ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم لوگ میری نعمتوں کو گننا شروع کر دو، شمار کرنا شروع کر دو، اللہ فرماتے لا تحصوها، تم انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ آگے اللہ پاک فرماتے ان اللہ لغفور رحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ البتہ بڑے بخشنے والے اور سب سے زیادہ مہربانی فرمانے والے اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں۔
اور اسی طرح اللہ پاک نے قرآن کریم میں ایک اور جگہ پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہیں کہ جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرمانے والے ہیں، اور وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور اللہ پاک سیئات سے درگزر فرمانے والے ہیں، وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور اللہ پاک تو جو کچھ ہمارے دلوں کے اندر ہے، آنکھوں کی خیانت ہے، جو ذہن کے اندر بات آتی ہے، اور جو ابھی بات دل کے اندر آئی ہے، ابھی زبان کے اوپر نہیں بھی آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ ذہن کی بات کو، دل کی بات کو، ہر قسم کی باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والے ہیں۔ اور ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں کے بھی مالک ہیں، زمین کے بھی مالک ہیں، کائنات کے ذرے ذرے کے اللہ تبارک و تعالیٰ مالک ہیں۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جس کو چاہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دیں گے، جس کو چاہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بخشش اور مغفرت کا اعلان فرما دیں گے۔ کیوں؟ وکان اللہ غفورا رحیما، اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والے اور سب سے زیادہ مہربان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ پاک نے بات ارشاد فرمائی وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ بخشنے والے اور سب سے زیادہ محبت فرمانے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا اور اللہ پاک نے اپنے پاس ایک تحریر لکھ لی اور فرمایا کہ میری رحمت جو ہے یہ میرے غضب کے اوپر غالب آ گئی، یا یوں فرمایا کہ سبقت لے گئی ہے، اور اللہ پاک نے یہ تحریر اپنے پاس عرش کے اوپر اللہ پاک نے اس کو محفوظ کر کے رکھا ہے۔ اور اسی طرح عزیزان گرامی ایک اور روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی 99 اللہ پاک کی 99 رحمتیں ہیں، اور ان 99 رحمتوں میں سے ایک رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی اس کو دنیا کے اندر بھیجا ہے، تو اسی رحمت کی برکت سے آج انسان کے ساتھ محبت کرتا ہے، آج حیوان اپنے بچوں کے ساتھ شفقت والا معاملہ کرتا ہے، آج استاد اپنے شاگردوں کے ساتھ شفقت والا معاملہ کرتا ہے، بہن بھائی مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو شفقت والا معاملہ کرتے ہیں، یہ ساری کی ساری ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی برکت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ باقی 98 رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جو ہے وہ محفوظ فرما کر رکھی ہیں، جو کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ساری کی ساری رحمتیں ہمارے لیے ہوں گی۔ تو دیکھیں عزیزان گرامی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کتنی مہربان ہے، کتنے مہربان ہیں۔ اللہ پاک وقفے پر قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ نے فرمایا ہے کہ میں غفور الرحیم ہوں، اللہ نے جگہ جگہ پر فرمایا کہ میں رحیم ہوں، میں رحیم ہوں، میں سب سے زیادہ مہربانی کرنے والا ہوں۔ تو عزیزان گرامی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس رحمت کو، اللہ پاک کی مہربانی کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک طریقوں کے اوپر چل کر زندگی گزاریں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت خاصہ اور اللہ رب العزت کی مہربانی یہ میری اور آپ کی طرف متوجہ ہوگی۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ پاک ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جن اعمال کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہوتے ہیں، اور طریقہ اللہ پاک ہمیں اپنی من مرضی کا نہیں، اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک طریقے کے اوپر ہمیں وہ اعمال کرنے کے اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وہ راتوں کو خلوت سے معمور سجدے، وہ لمبی رکعتوں سے مسحور سجدے، وہ سجدے محافظ مددگار سجدے، غموں کے مقابل عطردار سجدے۔